نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو فدق کے یہود کی ایک جماعت نے اپنے سردار عبداللہ ابن سوریہ جو ان کا عالم تھا اس کو ساتھ لے کر امتحان کی غرض سے آپ کی خدمت میں آئے۔ ابن سوریہ بولا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی چند علامتیں لکھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامات دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہو تو تحقیق کر لو۔ وہ بولا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کے سونے کا کیا حال ہے؟ فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ وہ بولا آپ نے سچ کہا، آخری نبی کی یہی علامت ہے۔ پھر ابن سوریہ بولا اچھا چند باتیں دریافت اور کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ بچہ کبھی ماں کے ہم شکل پیدا ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل کا پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ ماں اور باپ دونوں کی منی سے بنتا ہے، مگر ان میں سے جس کی اوپر رہتی ہے یا جس کی منی رحم میں پہلے داخل ہوتی ہے یا جس کی منی زیادہ اور غالب ہوتی ہے، بچہ اسی کی شکل پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بولا بہت ٹھیک، اچھا ایک بات اور بتائیے کہ بچے کا کون سا عضو ماں کی منی سے بنتا ہے اور کون سا عضو باپ کی منی سے بنتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہڈی اور پٹھے باپ کی منی سے بنتے ہیں اور گوشت، خون، بال اور ناخن ماں کی منی سے بنتے ہیں۔ وہ بولا بالکل سچ ہے۔ اچھا یہ اور بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی اور بیل کا گوشت۔ وہ بولا بالکل درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ ایک بات اور بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی غذا کو حرام کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو عرق النساء کی بیماری ہوئی تھی۔ آپ نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے اس بیماری سے نجات مل گئی تو میں اپنی مرغوب غذا یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ وہ بولا کہ آپ کی تمام باتیں بالکل درست ہیں، بس ایک بات اور بتا دیجئے تو میں اپنی جماعت کے آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ وہ بولا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے اور آپ کا رفیق اور غم گسار کون سا فرشتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل
یہی سارے پیغمبروں پر وحی لاتے تھے اور یہی ان کے بھی رفیق تھے اور میرے بھی رفیق ہیں۔ وہ بولا بس ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ تو وہ ابن سوریہ بولا کہ جبریل تو یہودیوں کا پرانا دشمن ہے، اگر میکائیل قرآن لاتے تو ہم ایمان لے آتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تم سے کیا دشمنی کی ہے؟ وہ بولا کہ ایک دشمنی نہیں 20 دشمنیاں کی ہیں۔ رسالت ہمارے خاندان میں تھی، یعنی بنی اسحاق میں، اب انہی جبریل امین نے یہ عہدہ بنی اسماعیل کو دے دیا۔ دوسری یہ کہ ہمارے بزرگوں پر قسم قسم کے عذاب لانے والے یہی حضرت جبریل ہیں۔ ہمارے پیغمبروں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا بخت نصر عراق میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا اور فلاں جگہ رہے گا، وہ بیت المقدس کو ویران اور بنی اسرائیل کو تباہ اور غارت کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے چند لوگوں کو وہاں بھیجا تاکہ اسے کسی ترکیب سے قتل کر دیں۔ جبریل نے اس بچے کو قتل نہیں کرنے دیا، اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو اب بتائیے کہ اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی کہ اسی بخت نصر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، تو اس قتل عام میں جبریل کی مدد شامل تھی، اس لیے ہم ان کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں اور اس میں فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس تحقیق وہ یعنی جبریل نے اتارا ہے قرآن عظیم کو آپ کے قلب پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے وہ یعنی قرآن عظیم اگلی کتابوں کی، یعنی قرآن عظیم جو ہے وہ ساری وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان پیغمبروں کے اوپر، قرآن عظیم ان سب کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچا بتاتا ہے، کیونکہ ان کتابوں میں قرآن عظیم کے اترنے کا ذکر ہے، اور جب قرآن عظیم نازل ہو گیا تو ان کی صداقت اور ان کی سچائی کا پتہ چل گیا۔ اگر قرآن عظیم نازل نہیں ہوتا تو وہ کتابیں جو اگلے پیغمبروں پر اتری تھیں وہ سچی نہیں ہوتی۔ تو جبریل امین کا تو اے یہودیوں تمہارے اوپر احسان ہے، تمہیں تو ان کو ماننا چاہیے، نہ کہ تم ان کے دشمن ہو۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، وہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی قرآن عظیم ایسی معمولی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت دینے والی ہے لوگوں کو، اور خوشخبری سناتی ہے وہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو اے یہودیوں تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم قرآن عظیم کے اوپر ایمان لاؤ۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن، عدوً کے معنی دشمن، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبریل اور میکائیل کا جو دشمن، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے منکرین کا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ دشمن ہے انکار کرنے والوں کا۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑا اعلان ہے کہ جو فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، فرشتوں سے انکار کرتا ہے، فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، جبریل اور میکائیل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ان کی فضیلت کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ ملائک کے اندر وہ بھی شامل تھے۔ تو ان سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین۔ حضرات اکرام، ان دونوں آیتوں کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے وقوف یہودیوں کا ایک نامعقول عذر یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کیسے مانیں، اس کو تو جبریل لے کر آتے ہیں، اور حقیقت میں یہ عذر نہیں ہے بلکہ یہ نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ مگر ان کا منہ بند کرنے کے لیے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آپ پر قرآن عظیم لاتے ہیں۔ ان سے ناراضی اللہ کے حکم سے ناراضی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جبریل کا احسان مانتے، کیونکہ وہ ایسی کتاب لائے ہیں، یعنی قرآن عظیم، کہ جو اگلی کتابوں کو سچا کرتی ہے اور سب کو ہر طرح کی ہدایت دیتی ہے اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ ان یہودیوں کی مثال تو اس اندھے کی سی ہے کہ جو کنویں میں گر رہا تھا، کسی آنکھ والے نے اس پر ترس کھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ اندھا بجائے شکر گزار ہونے کے الٹی گالیاں دے رہا ہے کہ تو نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا، اور ضد میں آ کر کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے اپنا ہی نقصان کیا، بچانے والے کا کچھ نہیں بگاڑا۔ حضرات اکرام، ان یہودیوں کی یہی مثال ہے کہ یہ کفر و الحاد کی گھاٹی کے اندر گر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن عظیم جیسی رشد و ہدایت پر مبنی کتاب لے کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حکم سے قرآن عظیم کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو ان یہود کو تو یہ چاہیے تھا کہ احسان مانتے اور ان تعلیمات سے کہ جو قرآن عظیم نے بیان کی ان کو قبول کرتے، تو قبول تو نہیں کیا بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دے دیا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد پر مظالم کیے اور نبوت و رسالت ہمارا خاندانی حق تھا وہ ہم سے چھین کر بنی اسماعیل میں دے دیا۔ تو ان کی مثال تو اس اندھے کی طرح ہے کہ جس کو گڑھے میں گرنے سے بچایا جا رہا ہے، وہ بجائے احسان ماننے کے خود دھڑام سے گڑھے میں کود رہا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا سے فرمایا کہ آپ اعلان عام فرما دو کہ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا تو وہ منکر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین کا دشمن ہے۔ انہوں نے بہت سے کفر کر ڈالے، خدا کے فعل پر اعتراض کیا، اس کے خاص بندوں کو دشمن جانا۔ جبریل جو کہ فرشتوں کے سردار اور حاضر باش ہیں، دربار میں جناب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے مقابلے کی ٹھانی تو الٹے مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ خدا کے دشمنوں کی فہرست میں ان کا نام آ گیا۔ حضرات اکرام، معلوم ہوا کہ ایک اللہ والے سے عداوت، ایک اللہ کے دوست سے دشمنی، ایک ولی اللہ سے دشمنی محکمہ ربانی بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے عداوت اور دشمنی ہے کہ جبریل امین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرشتے ہیں، ان سے یہود نے دشمنی لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے محبوب اور پسندیدہ فرشتے سے دشمنی رکھی ہے، میں تمہارا دشمن ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ حضرات اکرام، تو جو حضرات کے ملکوتی صفات کے مالک ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ملکوتی خصال عطا فرمائے ہیں، یعنی حضرات اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوبین بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دنیا اور ما فیہا کو چھوڑ کر اللہ کی ذات اور صفات کے اندر مستغرق ہو کر گزار دیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کی اور دین اور اسلام کے لیے اپنے کو فنا کر کے رکھ دیا، ان سے دشمنی، ان سے عداوت اور ان کی مخالفت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عداوت اور مخالفت ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرات خاصان الہی سے عقیدت اور محبت رکھیں، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن عظیم کی یہ تعلیمات اور قرآن عظیم کا یہ درس آپ تک پہنچتا رہے۔